بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان من، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیران پیر دستگیر ماہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف لطیف فتوح الغیب کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج اس کے چھٹے مقالہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چھٹے مقالہ میں فی بیان الفناء عن الخلق بحکم اللہ تعالی وعن الہوا بامرہ وعن الارادۃ بفعلہ، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے اللہ کے حکم کے ذریعے فنا اپنے خواہشات کی اور اپنے فعل اور اپنے ارادہ کی، یعنی اپنے فعل اور اپنے ارادہ کو اللہ کے ارادے میں اور اس کی مشیت میں ختم کرنا، اور مخلوق سے اپنی رجوعات کو، اپنی امیدوں کو منقطع کرنا، اس بارے میں یہ مقالہ مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رضی اللہ عنہ افن عن الخلق بحکم اللہ وعن ہوا کا بامر اللہ وعن ارادت کا بفعل اللہ۔ فرمایا مخلوق اور اپنی خواہشات اور اپنے ارادے سے اللہ کے حکم سے امر اور فعل کے ساتھ فنا ہو جا، تو اپنے آپ کو فنا کر لے۔ تصلح ان تکون وعان لعلم اللہ، تو پھر تیرے اندر اللہ کے علم کے اور اس کے علوم کا ظرف ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، یعنی تیرا وجود جو ہے اللہ کے علم کا مرکز بن جائے گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر فرماتے ہیں فَعَلَامَةُ فَنَائِكَ عَنْ خَلْقِ اللَّهِ انْقِطَاعُكَ عَنْهُمْ، اور مخلوق سے فنا ہونے کی علامت کیا ہے کہ تو اپنے آپ کو ان سے منقطع کر لے، اپنا رشتہ ناتا ان سے منقطع کر لے۔ وَعَنِ التَّرَدُّدِ إِلَيْهِمْ، اور ان سے جو تیرے تردد ہیں، تیری امیدیں وابستہ ہیں، ان کو بھی منقطع کر لے۔ وَالْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ، اور ان سے اپنے آپ کو روک لے، مایوس کر لے اور امیدوں کو منقطع کر لے جو ان کے ہاتھوں میں ہے، یعنی مخلوق کے ہاتھ میں جو چیز ہے تیری امیدیں اس سے وابستہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تیری امیدوں کا محور اور مرکز تیرا مالک اور تیرا خالق ہونا چاہیے۔ وَعَلَامَةُ فَنَائِكَ عَنْ هَوَاكَ تَرْكُ التَّكَسُّبِ وَالتَّعَلُّقِ بِالسَّبَبِ فی جلب النفع و دفع الضرر، فرماتے ہیں کہ تیرے فنا ہونے کی اپنی خواہشات سے علامت کیا ہے؟ فرمایا ترک التکسب، کہ اپنی کمائی کے اوپر تو بھروسہ نہ کر کہ میں کماؤں گا تب کھاؤں گا، بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کہ وہ ذات جو ہے وہ بہتر رزق عطا کرنے والی ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ وَالتَّعَلُّقُ بِالسَّبَبِ فِي جَلْبِ النَّفْعِ، اور اس سے متعلق ہونا جن میں اسباب ہیں جس سے بندے کو تھوڑا بہت نفع ملتا ہے۔ وَدَفْعِ الضَّرَرِ، اور جس سے آدمی اپنے وجود سے، اپنے بدن سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ فَلَا تَتَحَرَّكُ فِيكَ بِكَ وَلَا تَعْتَمِدُ عَلَيْكَ لَكَ وَلَا تَزُبُّ عَنْكَ وَلَا تَنْصُرُ نَفْسَكَ وَلَكِنْ تَكِلُّ ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَى اللَّهِ، فرمایا پھر تیرے اوپر لازم ہے کہ تو اپنے نفس میں اپنے لیے جنبش نہ کرے اور اپنے نفس پر اپنے نفع کا اعتماد نہ کرے اور ضرر کو دور نہ کرے اور اپنے نفس کی مدد نہ کرے، بلکہ ان تمام امور میں
تو اپنے تمام تر معاملات کو اپنے مالک و خالق کے سپرد کر دے، اپنے رازق کے سپرد کر دے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر، لِأَنَّهُ تَوَلَّاهُ أَوَّلًا فَيَتَوَلَّاهُ آخِرًا، فرمایا یہ اس لیے کہ جو سب سے پہلے ان امور کا ذمہ دار تھا وہ آخر میں بھی تو انہی امور کا ذمہ دار ہے۔ مثلا ماں کے بطن میں بیٹا جب گروتھ کرتا ہے تو اس کا رزق کون دیتا ہے؟ تو جو اس صورت میں بندے کو رزق عطا کرتا ہے، جو پتھر میں کیڑے کو رزق عطا کرتا ہے، ابتداً اگر اس پہ تو نے بھروسہ کیا اور اگر کرے تب بھی عطا کرتا ہے، اگر نہ کرے تب بھی عطا کرتا ہے، لیکن وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہ مقالہ مبارک تھوڑا طویل ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کو آپ نے ذکر فرمایا۔ کما کان ذالک موقولا الیہ فی حال کونک مغیبا فی الرحم وکونک ردیا طفلا فی مہدک، ماں کے بطن میں کون عطا کرتا ہے اور پنگوڑے میں بچے کو رزق کون عطا کرتا ہے؟ اگر کوئی خالق اور کوئی مالک ہے تو وہی ذات ہے۔ وعلامت فناء کان ارادتک بفعل اللہ، اور تیرے فنا ہونے کی اپنے ارادے سے اللہ کے فعل کے ساتھ اس کی علامت کیا ہے؟ انک لا ترید مرادا قط، فرمایا تو کسی بھی مراد کا کوئی ارادہ نہ کرے کہ میری یہ مراد پوری ہو جائے، یا میری یہ چاہت پوری ہو جائے، یا میری یہ خواہش پوری ہو جائے۔ ولا یکون لک غرض ولا یبقى لک حاجت، اور نہ ہی تیرے پاس کوئی غرض ہو، نہ ہی تیرے پاس کوئی حاجت ہو۔ ولا مرام لأنک لا ترید ما ارادت اللہ سواہا، اور فرمایا تو اللہ کے ارادے کے ساتھ کسی غیر خدا کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہ کر۔ یہی تو پیران پیر دستگیر ایک سلوک کے راستے میں بندے کو لے جا کر اپنے خالق و مالک کا وصل عطا فرمانا چاہتے ہیں، اس کے قرب کے لائق بندے کو بنانا چاہتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں یجری فعل اللہ فیک فتکون عند ارادت اللہ وفعلہ ساکن الجوارح مطمئن الجنان مشروح الصدر منور الوجہ عامر البطن غنیا عن الاشیاء بخالقها تقلبک ید القدرت ویدعوک لسان العزل ویعلمک رب الملک ویکسوک انوارا منہ والحلل وینزلک منازل من سلف من الاول العلم الاول، فرماتے ہیں کہ اللہ کے فعل کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے ارادہ میں، اس کے فعل میں اپنے اعضاء کو، اپنے جوارے کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو تو اسی کے ساتھ منسلک کر لے، اپنے دل کو مطمئن کر لے، اور اپنے چہرے کو روشن کر لے، اپنے سینے کو کشادہ کر لے، اپنے باطن کو آباد کر لے، اور اپنے مالک کے تعلق کے سبب تمام چیزوں سے بے نیاز، بے پرواہ ہو جا، تیرے وجود میں کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو سوائے اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رازق کے۔ دست قدرت تجھے عطا کرے گا، زبان قدرت تجھے پکارے گی، پروردگار عالم تجھے ایسا علم سکھائے گا، خلعت نورانی اور معرفت کا لباس تجھے اپنی بارگاہ سے عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب تو رجوع اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رازق کی طرف کرے گا۔ جیسا کہ آپ آگے فرماتے ہیں کہ تیرے وجود میں کسی قسم کی کوئی خواہش، کوئی تمنا باقی نہ رہے۔ فَتَكُونُ مُنْكَسِرًا أَبَدًا فَلَا يَثْبُتُ فِيكَ شَهْوَةً وَلَا إِرَادَةٌ
काइनाइन मुनसलमिन अल्लज़ी ला यसबुतु फीहि माइउन वला कदरतुन फतनफी अन अखलाकिल बशरिया। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि तू ऐसे हो जा जैसे टूटा हुआ बर्तन है, उसमें किसी किस्म का कोई जैसे पानी नहीं रहता, तेरे वजूद में शहवत ना रहे, ख्वाहिशात नफसानियाँ ना रहे, तेरा कोई इरादा ना रहे, तेरे वजूद में किसी किस्म की कोई नफ़रत ना रहे, और तेरा वजूद जो बशरी अखलाक हैं, इंसान के वजूद में जो खसाइल रजीला हैं, उनसे पाक साफ और उनसे मुनज़्ज़ा और मुबर्रा हो जाए। फ़लई यकबला बातिनों का शयन गैर इरादतिल्लाह, और तेरा बातिन अल्लाह के इरादे के अलावा किसी चीज़ को ज़र्रा बराबर भी कबूल न करे। फ़हीन ज़िन युदाफ़ो इलैका तकवीनो व खरकुल आदात, अब तेरे वजूद से ऐसी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला रूनुमा फरमाएगा जिसको ज़माना देख के मुतहय्यर, हैरान और परेशान हो जाएगा। फ़युरा ज़ालिका मिनका फ़ी ज़ाहिरिल फ़िअल वल हुक्म व हुवा फ़िअलुल्लाह व इरादतुहु हक़्क़न फ़िल इल्म। फरमाया फिर तेरा वजूद अल्लाह के इरादे का, उसके हुक्म का, उसके फ़ेल का सरचश्मा बन जाएगा और तेरे वजूद से इल्म का सुदूर होगा। फ़तदख़ुलु फ़ी ज़ुमरतिल मुनकसरत क़ुलूबुहुम अल्लज़ीना इनकसरत इरादतुहुमुल बशरिया। फरमाया फिर तू ऐसे लोगों में दाखिल होगा जिनके दिल अल्लाह के लिए टूट पड़ते हैं, जिनके दिल मुनकसिर होते हैं, टूटे हुए होते हैं, और जब उसका इरादतुहुमुल बशरिया, बशरी इरादा टूट जाता है, वह उज़ीलत शहवातुहुमुत तबिय्या, और उसके वजूद में जो तबई शहवात हैं वो ज़ायल हो जाती हैं। फ़स्तो निफ़त लहुम इरादतुन रब्बानियतुन व शहवातुन वज़ीफ़ियतुन कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन अत्तीब वन निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलात। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया, एक खुशबू का ज़िक्र, और दूसरा पाकीज़ा पाकबाज औरतों का ज़िक्र, और तीसरा नमाज का ज़िक्र, जिसके लिए हुज़ूर ने फरमाया ये मेरी आँखों की ठंडक है। अब इससे एक चीज़ वाज़े होती है कि जो अपने वजूद को गैर से पाक कर लेता है, ख्वाहिशात से पाक कर लेता है, दुनिया से पाक कर लेता है, दुनिया के तसव्वुरात से पाक कर लेता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके वजूद को अपने अनवार का मंबा बना देता है, अपने असरार का मरकज़ बना देता है। उसका वजूद इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला का नुमाइंदा बन जाता है, वो बुरहान बन जाता है, वो दलील बन जाता है, और जो उसकी तरफ नज़र उठाता है उसे अपने खालिक व मालिक के जलवे नज़र आते हैं। खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह, जब भी तुम उनके चेहरे की तरफ निगाह उठाओ तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला याद आ जाए। फिर फरमाते हैं कि जब अल्लाह के अलावा तेरी सब ख्वाहिशें, तेरे सब इरादे ये ख़त्म हो जाएंगे और तेरे वजूद से ये सब कुछ ज़ायल हो जाएगा और तेरे वजूद में कुछ बाकी नहीं रहेगा, तो फिर अल्लाह ताला तुझे एक नए सिरे से पैदा करेगा, एक नई रूह अता करेगा, एक नया जज्बा अता करेगा, एक नया इरादा अता करेगा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला तेरे शकिस्ता दिल में अपना मरकज़ बना लेगा। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी जगह पे जलवा फरमा होता है तो आना इंदल मुनकसिरत कुलूबहुम, जिनके दिल टूट जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में अपना जलवा अनवार व तजल्लियात को दाखिल फरमाता है। इकबाल कहते हैं, न बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना जो शकिस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। फिर पिराने पीर दस्तगीर
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح حدیث قدسی میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت فرمایا، لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ یہ دیگر الفاظ میں فبی یسمع وبی یبصر وبی یبطش وبی یعقل، اس قسم کے الفاظ بھی آپ نے ذکر کیے۔ پھر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں اور اس میں اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات، آنکھ بندے کی ہوتی ہے اور اس میں بصیرت اللہ کے انوار کی ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے اور اس سے جو نکل رہا ہوتا ہے وہ حق کی حق نکل رہا ہوتا ہے، دماغ بندے کا ہوتا ہے، اس سے جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ حق کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا، یہاں تک کہ پورا وجود ظاہراً بندے کا ہوتا ہے اور اس میں انوار، اسرار، فیض اور فیوزات اللہ کے انوار اور اس کے تجلیات کے ہوتے ہیں۔ یہی تو وہ مقام ہے جس کے لیے پیران پیر نے فرمایا، نظر تو الی بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائے کا دانہ ہوتا ہے۔ اب یہ علم پوری کائنات کا، اس کو دیکھنا اور اس کا نظارہ کرنا، یہ بندے کے لیے تو مشکل ہے، بندے کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس قدر نظارہ کرے، لیکن جب بندہ اپنے وجود کو غیر سے خالی کر کے اس کے لیے اپنے وجود کو پاک صاف کر لیتا ہے تو وجود بندے کا ہوتا ہے اور اس میں قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ وجود بندے کا ہوتا ہے، اس میں اس کے اسرار کار فرما ہوتے ہیں، وجود بندے کا ہوتا ہے، اس میں اس کے انوار کار فرما ہوتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو ایسے مقام کو پہنچ جاتے ہیں وہ پھر اپنے ارادے کو بھی ترک کر دیتے ہیں، پھر وہ کسی صورت میں بھی اللہ کے قرب سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے، پھر وہ ہر وقت اسی کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ پھر کوئی بھی کیفیت ہو اس میں اگر وہ چاہتے ہیں تو اس کی رحمت کو، اس کے فضل کو، اس کے قرب کو اور اس کی رضا کو اور اس کی خوشنودی کو چاہتے ہیں۔ یحفظون عن الہوا، وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی خواہشات سے روک لیتے ہیں، ہر قسم کی خواہشات سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا وجود جو ہے وہ سراپا رحمت بن جاتا ہے، وہ مخلوق کے لیے رحمت ہی رحمت کا مرکز بن جاتے ہیں۔ پھر وہ بلا امتیاز اللہ کی مخلوق کے لیے اس کی رحمت کے صدقے، اس کے فضل کے صدقے، اس کی عنایت کے صدقے وہ رحمت کا، کرم کا، خیر کا، عنایت کا، نوازش کا سبب بنتے ہیں۔ پھر ان کا وجود اللہ کے انوار و اسرار کا مرکز بن جاتا ہے اور مخلوق کے لیے بھی ان کے وجود سے اسی کے فیض کے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ جس مقام پہ پیر رومی نے کہا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ہم مجلس ہو جاؤں، وہ اہل اللہ کا ہم مجلس ہو جائے، یقیناً وہ اللہ ہی کا ہم مجلس ہوا، کیونکہ ان کا وجود اس کے انوار و اسرار کا مرکز ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔